ہم صرف کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ صرف جلوس میں جا رہے ہیں، جلوس میں بڑے بڑے ڈی جے لگا دیں گے، اس کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے، چلو اچھی بات ہے، مان لیا جلوس میں آپ نعتیں بجا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ اس میں ایسی نعتیں بجا رہے ہیں جو گانے کی طرز پر ہیں یا بہت زیادہ دھمک والی ہیں یا بہت زیادہ میوزک والی ہیں، تو یاد رکھیں کہ اسلام میں میوزک حرام ہے، اسلام میں میوزک حرام ہے، میوزک چاہے وہ نعت میں ہو، قوالی میں ہو، چاہے وہ قرآن کی آیتوں میں ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ چیز آپ اس میں میوزک لگا دیتے ہیں تو وہ چیز پھر حرام ہی ہو جائے گی، چاہے وہ نعت ہی کیوں نہ ہو. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ ضروری نہیں ہے. اب مثال کے طور پہ آپ نے کوئی کھانا بنایا ہے، آپ نے کھانے کی ڈیگ بنائی ہے، وہ چیز جائز ہے، آپ نے حلال پیسے سے بنائی ہے، اب اس میں اگر آپ صرف ایک بوند شراب ڈال دیں، آپ ایک بوند اگر اس میں شراب ملا دیں گے تو وہ سارا کا سارا کھانا کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ اسی طرح سے جو چیز اگر جائز بھی ہے، اگر اس میں ہم کوئی حرام کام ملا دیں گے تو وہ ساری کی ساری چیز حرام کے اس میں آ جائے گی. اب یہ چیز ہمیں سمجھنے کی، اب ہم جلوس میں جا رہے ہیں، جلوس میں جاؤ بہت اچھی بات ہے، جانے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے بھی جو بے وضو جا رہے ہیں. بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں جا رہے ہو تو بے وضو کیوں جا رہے ہو؟ یہ کسی نیتا کسی منتری کی ولادت کی خوشی نہیں ہے، کسی غیر قیامت کی خوشی نہیں، نبی کی ولادت کی خوشی ہے، باوضو جائیں. جب جائیں تو ہونٹوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ترانے ہوں، درود شریف پڑھتے ہوئے جائیں، بلکہ شور گل مچاتے نہیں جانا ہے، بلکہ درود شریف پڑھتے ہوئے ہمیں جانا چاہیے. صرف اتنا ہی نہیں، اب ہم 12ویں جلوس میں جا رہے، جلوس میں جاتے ہی وہ چیز چھوڑ دی جو فرض ہے. اگر آپ نماز کو چھوڑ کر نماز آپ کی قضا ہو رہی ہے پھر جلوس میں جا رہے ہیں، یاد رکھیں اس میں آپ کو ثواب نہیں ملے گا بلکہ گناہ ملے گا، کیونکہ نماز پڑھنا فرض ہے اور جلوس فرض نہیں ہے، سنت نہیں ہے، مستحب نہیں ہے، یہ آپ کی محبت ہے. جلوس نکالنا دین میں نہیں، دین کا جز نہیں آ رہا ہے، جلوس جو ہم نکال رہے ہیں وہ دین کا حصہ نہیں ہے بلکہ ہماری محبت ہے. ہم اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت میں محبت میں وہ جلوس نکال رہے ہیں. اب اگر اس کے چکر میں ہم نے نماز کو چھوڑ دیا تو پھر ہم عذاب کے مستحق ہو جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم میرے محبوب کی خوشی میں جلوس تو نکال رہے ہو لیکن جس چیز کا حکم ہمارے نبی نے دیا ہے وہ چیز تم نے چھوڑ دی، تو پھر یہ چیز نہیں آئے گی. علامہ اقبال نے اس بارے میں کیا فرمایا کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اولاد بھی املاک بھی جاگیر بھی فتنہ، اولاد بھی املاک بھی جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نہ رہے تکبیر بھی فتنہ. یعنی یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی چیز ہمیں اللہ سے دور کر رہی ہے، اولاد دور کرتی تو وہ فتنہ ہے، جاگیر دور کرتی تو وہ فتنہ ہے. صرف اتنا ہی نہیں، شمشیر یعنی تلوار جہاد میں بہت اچھی مانی گئی، اسلام میں سب سے پسندیدہ عمل جہاد، لیکن اس میں بھی کہا ہے کہ اگر وہ چیز بھی دور کر رہی ہے، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ ہے. یعنی اگر آپ غلط کام کے لیے تلوار اٹھائیں گے تو وہ فتنہ ہے. شمشیر ہی نہیں بلکہ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر اسلام کا تکبیر ہے. جب مجاہد جہاد کے لیے جاتے ہیں تو نعرہ تکبیر مارتے ہیں، لیکن اگر وہ ناحق کے لیے اٹھے گی تو شمشیر نعرہ تکبیر کہتے ہیں، وہ بھی فتنہ ہے. اب اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منا رہے ہیں لیکن اس میں ہم اللہ سے دور ہو رہے ہیں تو وہ چیز بھی فتنے میں شامل ہو جائے گی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سنت طریقے سے، جائز طریقے سے ہر کام کریں گے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آپ لوگ